الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز دوستو، آج 17 فروری 2024 بروز ہفتہ ہے۔ آپ اور ہم یہاں جامعہ تعلیم النساء قاری عبید الرحمن صاحب اور ان کی محترمہ ہمشیرہ صاحب کے اس گلشن میں دستار بندی کی تقریب پر درس قرآن کے عنوان سے موجود ہیں۔ اللہ پاک حضرت قاری صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے آپ کی اور ہماری ملاقات کا یہاں انتظام فرمایا۔ بہرحال جس وقت میں نے گفتگو ختم کرنی تھی اس وقت میں گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ ہماری انتظامیہ کو یہاں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس میری ایک عادت ہوتی ہے، وہ عادت یہی ہے کہ میں وقت کی پابندی سے معاملہ چلاتا ہوں۔ ماشاءاللہ ایک گھنٹہ لیٹ ہونا میری عادت کے خلاف ہے۔ حضرت قاری صاحب سے ہماری ایک محبت کے کئی واسطے ہیں، بھائی ہم مات بھی ان واسطوں میں ہیں اور اسی طرح قاری عبدالسمیع صاحب بھی ان واسطوں میں ہیں، ورنہ یقین مانیں میرا ضمیر بعض اوقات تاخیر وقت پر مجھے 1 منٹ بھی بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ماشاءاللہ آپ کے چہروں پر نیند دیکھ کے مجھے فطرتی آپ سے حیا آتا ہے کہ یہ وقت آپ کے سونے کا ہے اور آپ کو مستقل ہم نے جگایا ہوا ہے۔ آپ درود پاک اس نیت سے پڑھیں کہ رب کریم میرے مزاج میں مجھے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ یقین مانیے میں اس وقت دل و دماغ سے بالکل دی اینڈ اور دعا کی نیت سے یہاں بیٹھا ہوں۔ میرا دل دماغ بعض اوقات قبول نہیں کرتا، یقین مانیں کہ اس میں تاخیر اتنی ہو جاتی ہے، پھر ساتھی کہتے ہیں آپ یہ کرتے ہیں آپ وہ کرتے ہیں، خود اپنے آپ کو بندہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے وقت دیا کیا ہے اور وقت پر بٹھایا کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جسے رب کریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نازل فرمایا ہے۔ اب اس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور میری رہنمائی کے لیے وہ معلومات اور ہدایات ارشاد فرمائی ہیں جن پر ہم چل کے دنیا بھی اپنی بہتر کر سکتے ہیں اور اپنی آخرت بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آیات نازل فرمائی، ان آیات کو دیکھیں تو ان میں 2 قسم کی آیات ہیں۔ کچھ آیات وہ ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں اور کچھ آیات وہ ہیں جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہیں۔ قرآن کریم کی 114 صورتوں میں 86 مکی ہیں اور 28 مدنی ہیں۔ یہ 86 مکی اور 28 مدنی مل کے 114 صورتوں کا نام اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، جو الحمدللہ سورۃ الفاتحہ سے شروع ہے اور اس کے بعد جا کر سورۃ الناس پر اختتام ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے کبھی یہ بات سوچی کہ قرآن کریم کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے؟ حالانکہ اترنے میں پہلی سورت یہ نہیں اتری، اترنے میں پہلی سورت سورۃ العلق ہے، سورۃ الاقرا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اترنے میں وہ پہلی سورت اتری تھی، لیکن لکھنے میں وہ پہلی نہیں لکھی گئی۔ لکھنے میں جو سورت پہلے لکھی گئی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ بھائی وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو
پہلے لکھ دیا گیا۔ حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے تو ظاہر یوں لگتا ہے کہ سورۃ العلق کو پہلے لکھا جاتا، تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ قرآن کریم کی صورت جب اترتی ہے اس کو کس صورت سے پہلے رکھا جائے، کس صورت کے بعد رکھا جائے، کس صورت کے شروع میں رکھا جائے، کس صورت کے آخر میں رکھا جائے، یہ معاملہ اللہ کے نبی کے حکم سے چلتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے تھے تب اس صورت کو اس جگہ پہ رکھ دیتے۔ یہ صورت کو کسی جگہ پہ رکھنا یہ اپنی وجہ سے نہیں ہے، اپنے حکم سے نہیں ہے، اپنی خواہش سے نہیں ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہے، اپنی چاہت سے نہیں ہے، بلکہ چاہت مصطفیٰ، مرضی مصطفیٰ، حکم مصطفیٰ، امر مصطفیٰ، تعمیل حکم امر مصطفیٰ کی بنیاد پر یہ صورتیں وہیں رکھی جاتی جس جگہ حضور پاک فرما دیتے۔ دیکھیں اتری سورۃ العلق ہے، لکھی پہلی سورۃ الفاتحہ ہے، یہ حضور پاک علیہ السلام کا حکم تھا، اس وجہ سے اس کو ایسے رکھ دیا گیا۔ میرے ساتھیوں، قرآن کریم حضور پاک علیہ السلام پہ نازل ہوا ہے تو تورات بھی اس سے پہلے اتری، انجیل بھی اس سے پہلے اتری، زبور بھی اس سے پہلے اتری، لیکن قرآن کریم اترا، ان کے اترنے میں اور ان کے اترنے میں بڑا فرق ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ وہ کتابیں اتری اکٹھی اتری، یک بارگی میں اتری، اکٹھی اللہ نے نازل کر دی۔ قرآن کریم اکٹھا نہیں اترا، قرآن کریم وقفاً وقفاً اترا ہے۔ قرآن کریم پے در پے نہیں اترا، قرآن کریم آہستہ آہستہ اترا ہے۔ قرآن کریم یوں نازل ہوا کہ اسے اللہ جل شانہ نے جو نازل فرمایا ہے تو کبھی کوئی حصہ کبھی کوئی حصہ۔ بھئی ایسا کیوں ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام پہ وحی نازل کر کے حضور کے دل کو اس وحی کا عادی بنایا تھا، کیونکہ وحی اللہ کا کلام اتنا کلام وہ شدت والا، اتنا جلال والا، اتنی ہیبت والا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ پہاڑ پہ اترے تو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے، لیکن یہ قرآن پہاڑ پہ نہیں، حضور کے دل پہ آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نکل کے امت کو ملا، تو حضور پاک کے دل اقدس کو اس بات پہ ایگری کرنا تھا کہ یہ دل میں وہ طاقتیں، وہ قوتیں، وہ ہمتیں سکت پیدا ہو جائے کہ اللہ کی وحی کو وصول کر لے اور پھر امت کو دے دے، کیونکہ کلام کی ہیبت تو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا، حضور کے دل نے اٹھانا تھا، اس لیے وقفاً وقفاً اتارا کہ قرآن اترتا بھی رہے اور دل مبارک عادی بھی ہو جائے۔ ایک وجہ اور بھی ہے کہ قرآن کریم الگ الگ اس لیے اترا ہے۔ پہلے نبی جو تھے وہ ایک وقت کے نبی تھے، ایک علاقے کے نبی تھے، ایک بستی کے نبی تھے، ایک قبیلے کے نبی تھے، محدود علاقہ، محدود لوگ، محدود احکام تھے۔ حضور پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ محدود نہیں ہے، لامحدود ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی امت صرف ایک جگہ نہیں ہے، حضور کی امت کئی جگہیں ہیں۔ حضور پاک کا ایک قبیلہ حضور کو امتی نہیں ہے، کئی قبائل حضور کے امتی ہیں، تو وہاں اکٹھے اترے تاکہ احکام پتہ چلے۔ یہاں ہر جگہ کے احکام الگ ہیں، ہر جگہ کے معاملات الگ ہیں۔ لوگوں نے قیامت تک حضور کی امت میں چلنا ہے، تو ہر بندے کے مزاج کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب کے مطابق آیات کو اتارا کہ یہ قیامت تک آنا ہے، اس لیے وقفاً وقفاً اتارا۔ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام جب ان پر آیات اتر رہی تھی تو یہ ملت ابراہیمی میں حضور پاک حضرت ابراہیم کے بعد پہلے رسول بنا کے بھیجے گئے۔ بعد والوں میں انبیاء آئے تھے، وہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے، یہ بنی اسماعیل تھے۔ ان میں حضرت ابراہیم کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، تو یہاں لوگوں کے کفار کے ترتیب پہ چل کے، بت پرستی پہ چل کے، شرک پہ چل کے اپنے آپ کو گناہوں میں اتنا مضبوط کیا تھا کہ اللہ نے کچھ آیات شروع میں نرم دیے،
جب اس پہ عمل ہو گیا پھر اور سخت آیات دیے، پھر اس پہ عمل ہو گیا پھر فٹ فاٹ آخری آیات دیے تاکہ عمل کا مزاج بنے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جیسے شراب ہے، ہم اسے پیتے ہیں عام طور پہ کولڈ ڈرنکس کو، ایسے ہی مکہ کے لوگ شراب پیتے تھے، گویا بوتل کی طرح، کولڈ ڈرنکس کی طرح پیتے تھے، ہر کھانے کے بعد پی جاتی تھی۔ اللہ نے جب شراب کو حرام قرار دیا تو یوں نہیں فرمایا شراب حرام ہے آج کے بعد نہ پیو، بلکہ 3 مرتبہ اس کے لیے وقفاً آیات اتری۔ پہلی آیت اتری، رب نے فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، شراب کا فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے۔ کچھ لوگوں نے پینا چھوڑ دیا لیکن اکثریت نے نہیں چھوڑا، کیونکہ اللہ نے حرام تو نہیں قرار دیا، صرف یہ بتایا فائدہ کم ہے، لوگ پیتے رہے، کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا، ایک مزاج بنا، ایک وقت آیا پھر دوسری آیت اتری، رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے مسلمانوں نماز کے وقت نہ پینا، نماز کے علاوہ پیو۔ اکثریت لوگوں نے شراب چھوڑ دی، کہا ہم تو ہر وقت نماز میں، دن میں فجر بھی ہے، ظہر بھی ہے، عصر بھی ہے، مغرب بھی ہے، عشاء بھی ہے، رات کو پیئیں گے تو فجر تک اثر ہوگا، لہٰذا یوں نہیں ہے، لہٰذا چھوڑ دیا جائے۔ اکثریت نے چھوڑ دی لیکن کچھ لوگ پھر بھی پیتے رہے، پھر آخر میں جب مزاج بن گیا کہ اب چھڑا دیں گے تو لوگ چھوڑ دیں گے، طبیعت پہ گرانی بھی نہیں ہوگی، طبیعت پہ سختی بھی نہیں ہوگی، پھر تیسری اور آخری آیت شراب کا آخری حکم لے کر اتری، رب کریم نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اے لوگو یہ جو شراب ہے، یہ جوا ہے، یہ استسقام بالازلام کی بدعقیدگی ہے، یہ کام شیطان کا ہے، اس کو چھوڑ دو، آج کے بعد نہ کرنا۔ سرگودوں کے غیوروں، جب یہ آیت اتری تھی پھر رب کریم نے یہ جب حکم دیا تو مزاج اتنا بن چکا تھا کہ مدینہ کے لوگوں نے شراب کے مٹکے انڈیل دیے تھے، شراب کے برتن الٹے پھینک دیے تھے، شراب کو بہا دیا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک عرصے تک بارش آتی تو شراب کی بو مدینے میں پھیل جاتی، کیونکہ گلیوں میں پھینک دیا گیا تھا، راستوں میں انڈیل دیا گیا تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے شراب پہ اتنی سختی کی، فرمایا اے لوگو تم نے پانی بھی پینا ہو تو شراب کے برتن میں نہیں پینا۔ جھاوریوں کے غیوروں، شراب کے اپنے برتن ہوتے تھے جس کے 4 نام تھے، 4 قسم کے برتن تھے، حنتم، دبا، نقیر، المزفت، یہ 4 برتن تھے۔ حنتم بھی ایک برتن تھا، دبا بھی ایک برتن تھا، نقیر بھی ایک برتن تھا، مزفت بھی ایک برتن تھا۔ ان برتنوں میں شراب ڈال کے پیتے تھے، جیسے آپ اور ہم چائے پیتے ہیں تو گلاس میں نہیں پیتے، کٹوری میں نہیں پیتے، اس کے لیے پرچ اور پیالی موجود ہے، اس سے اندر ہم کیا کہتے ہیں وہ پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں۔ اسی طرح دودھ پینے کے اپنے برتن ہیں، یا ہم نے گھروں میں رکھا ہوا ہے، چاول کے لیے یہ برتن، سالن کے لیے یہ برتن، میٹھے کے لیے یہ برتن، تو وہاں انہوں نے شراب کے لیے بھی حنتم، دبا، نقیر، مزفت برتن رکھے تھے، ان میں شراب پیتے تھے۔ حضور پاک نے پانی پینا بھی ان میں منع کر دیا، مشکات کی حدیث ہے، فرمایا ان میں نہ پینا، کیوں؟ یہ پیئیں گے حنتم کے برتن میں اگرچہ پانی ہوگا یاد شراب آئے گی، نقیر کے برتن میں اگرچہ پانی ہوگا یاد شراب کی آئے گی، تو شراب کی برتن میں انہوں نے پانی میں نہیں پینا۔ جب لوگوں میں مزاج ٹھیک ہو گیا پھر برتن میں پانی پینے کی اجازت ملی۔ میری بات کا مطلب میں چوتھی دلیل پیش کر رہا تھا کہ یہ قرآن اترا، وقفاً در وقفاً اترا، یہ قرآن اترا اس طرح اترا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اے لوگوں تمہارے مزاج کے ساتھ رب کریم آیات اتارتے ہیں، تمہیں تنگی نہیں کراتے، تمہیں تکلیف نہیں دیتے۔ یہ چوتھی وجہ تھی قرآن الگ الگ اترا، پہلی کتابیں اکٹھی اتری، قرآن وقفاً وقفاً اترا، لیکن اس میں فائدہ آپ کا بھی ہے، نجات ہماری بھی۔ میرے ساتھیو
یوں قرآن کریم نازل ہوتا گیا۔ اچھا آئیے، ایک وجہ اور بھی ہے۔ آپ کہیں گے قرآن اترا، اس کی اور وجہ کون سی ہے؟ یاد رکھیں جو پچھلی کتابیں اتری ان کتابوں نے ایک وقت تک ہونا تھا، یہ کتاب اتری اس نے ہمیشہ تک ہونا تھا۔ فرمائیے کیا مطلب؟ میں بتانے یہ لگا ہوں، قرآن وقفاً اس لیے اترا کہ صحابہ کرام آئیں گے، سوال کریں گے، جواب دیا جائے گا، کفار پوچھیں گے، سوال کریں گے، جواب دیا جائے گا، لوگ پوچھیں گے، حضور پر وحی اترے گی، جواب دیا جائے گا۔ مثلاً صحابہ کرام کی خواتین آئیں گی اور آ کر پوچھیں گی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ ہم مخصوص ایام کے معاملات میں عورت کے ساتھ کیا معاملہ کریں تو رب نے حکم دینا ہے۔ اسی طرح لوگوں نے پوچھنا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، بتاؤ چاند کبھی بڑا کیوں ہوتا ہے، کبھی چھوٹا کیوں ہوتا ہے؟ جواب آئے گا اللہ کے احکام کے تابع ہے۔ پوچھا جائے گا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ روح کیا ہے؟ جواب دیا جائے گا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ رمضان آئے گا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کی آیت اترے گی۔ بتایا جائے گا اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہاں کوئی بندہ غلط قتل کرے گا تو خون کا بدلہ خون ہے، یہی اللہ کا قانون ہے۔ تو آیت اترے گی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاص، یہ اللہ آیات اتاریں گے۔ اگر صحابہ کرام کو جہاد کے لیے نکلنا ہوگا، کفار کے نبرد آزما ہونے کے لیے مقابل آنا ہوگا تو آیات اترے گی كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ کیا مانا؟ رب نے بتانا ہے اے لوگو جہاد اور قتال تم پہ لازم ہے، لیکن تم اسے اپنی جان سے اچھا نہیں سمجھتے۔ یاد رکھو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو تم اچھا تو نہیں سمجھتے لیکن اللہ کے ہاں وہ اچھی ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو تم اچھا سمجھتے ہو اللہ کے ہاں وہ اچھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ اسی طرح قرآن کریم یہ نازل وقفاً ہوگا تاکہ ان کی شان بھی واضح ہو۔ بھئی وہ کیسے؟ قرآن کی آیات اترتی تو اس آیات میں مرد کو مخاطب کیا جاتا۔ حضور پاک علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام کی عورتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی بیویاں آئیں، انہوں نے آ کر عرض کیا اللہ کے رسول قرآن کریم مخاطب کرتا ہے تو مردوں کو مخاطب کرتا ہے، قرآن کریم خطاب کرتا ہے تو مردوں سے بات کرتا ہے، عورتوں کے لیے تو قرآن کریم کی کوئی آیات نازل نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول اس بارے میں اللہ ہم سے بات نہیں کرتے تو 22 پارے کے پہلے صفحے کی آیت اتری، اللہ نے مرد صحابی کا بھی ذکر کیا، عورت صحابی کا بھی ذکر کیا، یوں فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ سورۃ نمبر 22 سورۃ احزاب آیت نمبر 35۔ رب نے حکم دے کر بتایا تمہیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ مسلمان مردوں سے بھی راضی ہے، مسلمان عورتوں سے بھی راضی ہے، مومن مرد سے بھی راضی ہے، مومن عورت سے بھی راضی ہے، اللہ سے ڈرنے والے مرد سے بھی راضی ہے، اللہ سے ڈرنے والی عورت سے بھی راضی ہے۔ صدقہ مرد کرے اللہ قبول کرے گا، صدقہ خاتون کرے اللہ قبول کرے گا، صبر مرد کرے اللہ اجر دے گا، صبر عورت کرے اللہ اجر دے گا۔ اللہ سے ڈرنے والی عورت ہو یا اللہ سے ڈرنے والے مرد ہو جن کے دل رب سے ڈرتے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیں جو روزہ رکھنے والا مرد ہو یا روزہ رکھنے والی عورت ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والا مرد ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورت ہو، اللہ کو یاد کرنے والا مرد ہو، بہت زیادہ یاد کرنے والی عورت ہو، جو بھی ہوں گی اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے اجر بھی رکھا ہے، اللہ نے ان کی معافی کا سامان بھی رکھا ہے۔ وقفے میں اسی لیے اتری کہ کوئی صحابی کب آئے وہ سوال کرے، حضور جواب دیں، صحابی کا شان بھی واضح ہو، اللہ کا قرآن بھی واضح ہو۔ مثلا حضرت خولہ آئی، نبی پاک کی خدمت میں آئی، حضرت خولہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے خاوند نے
مجھے کہا ہے کہ تو میری ماں ہے۔ پرانے زمانے میں یوں کہنا یہ مسئلہ طلاق ہوتا تھا، یا رسول اللہ میرا تو ابا شہید ہو گیا، میری تو اماں فوت ہو گئی، میری تو بھائی شہید ہو گئے، میرے تو بچے 12 بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں باپ کے گھر نہیں جا سکتی، ماں کے گھر نہیں جا سکتی، بھائی کے گھر نہیں جا سکتی، اس نے تو مجھے فارغ کر دیا، اب میں کہاں جاؤں؟ ابھی آیت نہیں اتری تھی، ابھی حکم نازل نہیں ہوا تھا، پرانا طریقہ تھا کہ بیوی خاوند سے فارغ ہے۔ حضور نے یہی بات بتائی تو انہوں نے کہا اللہ نے کوئی حکم نہیں اتارا۔ حضور نے فرمایا جی نہیں اتارا۔ اس نے مصلی ڈالا، کہا پھر میں اپنے اللہ سے بات کرتی ہوں۔ مصلی پہ یہ خاتون فرش پہ بیٹھی ہے، جبرائیل قرآن لے کر عرش سے اترا ہے، فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ محبوب مصطفیٰ وہ خاتون آئی تو آپ کے پاس تھی، اس کی تڑن کو اللہ نے عرش پہ سنا ہے، بولی تو فرش پہ ہے، قرآن عرش سے اترا ہے، اس کی تڑپ تڑن چاہت ضرورت نیڈ حاجت کے اوپر اللہ کا حکم آیا کہ ان لفظوں سے طلاق نہیں ہے، زہار ہوتا ہے، بس یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا 60 غلام آزاد کر دے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، میاں بیوی بن جائیں گی۔ میری بات کا مطلب ہے قرآن اس لیے وقفے سے اترا کہ یہ معاملات ہونے تھے تب آیات اترنی تھی۔ اسی طرح حضور پاک نے ہجرت نہیں کی، کچھ لوگ ایمان لائے، حضور نے ہجرت کر لی، کچھ ایمان لائے تو ہجرت والے مہاجر، بعد والے انصاری، تو اب جنت میں رتبہ کس کا بڑا؟ تو اس کے لیے بھی سوال اٹھتا، اگر پہلے دن پورا قرآن آ جاتا، قرآن پہلے دن پورا نہیں آیا، تھوڑا تھوڑا آیا تاکہ مہاجرین کا بھی رتبہ بتائیں، انصار کا بھی رتبہ بتائیں۔ رب کریم نے قرآن کریم میں دونوں کے رتبے کو واضح کیا، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ رتبہ پہلے ایمان لانے والوں کا بڑا ہے، چاہے وہ مہاجر ہو چاہے وہ انصاری ہو۔ اور پھر فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ محبوب مصطفیٰ وہ آپ کے مہاجر صحابی ہو یا وہ آپ کے انصاری صحابی ہو، فتح مکہ سے پہلے کے ہو فتح مکہ کے بعد کے ہو، سب سے رب نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ یہ آیات اتری، مہاجرین کا بھی رتبہ بڑا، انصار کا بھی رتبہ بڑا، یہ معاملہ ایسے ایسے چلتا رہا، آخر کفار آئے، حضور کو لالچ دینے لگے تو حضور پاک نے اعلان فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، محمد کریم کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین۔ لیکن یہ آیت مکی ہے، جب یہ قرآن پورا ہوا وہ دین دین محمد ہے تو اب وہ دین دین صحابہ بھی ہے۔ تب اللہ نے آیت اتاری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے لوگوں میں نے تمہارا دین تمہارے لیے آج کے دن میں مکمل کیا اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کیا اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا۔ یہ پہلے دین محمد تھا، وہ شروع ہوا تھا، اس کے بعد صحابہ اہل بیت آئے تو اب دین دین صحابہ بھی ہے، دین اہل بیت بھی ہے۔ یہ آیت شروع میں آ نہیں سکتی تھی، اس لیے بعد میں آئی تاکہ صحابہ کا رتبہ بھی واضح ہو، اہل بیت کا رتبہ بھی واضح ہو۔ ہاں صحابہ کرام نے جو نیکیاں کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے رتبے کے لیے آیات کو بعد میں وقفاً نازل کیا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت جبرائیل آئے، حضور کو لیا، معراج پہ لے گئے، واپس آئے، حضور پاک علیہ السلام نے بتایا مکہ کے لوگوں میں آسمانوں پہ گیا تھا، بیت المقدس پہ گیا تھا، شریف الاقلام پہ گیا تھا، جنت کو دیکھا ہے، جہنم کو دیکھا ہے، پل صراط کا نظارہ کیا ہے، آخرت کو دیکھا ہے، میں یہ سب کچھ دیکھ کے آیا ہوں۔ مکہ کے لوگوں نے کہا اوپر کی باتیں تو چھوڑو، یہ جو تم بیت المقدس گئے ہو یہ تو 1 مہینے کا سفر بنتا ہے، آپ 1 رات کے حصے میں آئے اور گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مکہ کے لوگ بھاگے حضرت ابو بکر کے پاس گئے۔ ابھی ابو بکر نے رسول اللہ کے منہ مبارک سے نہیں سنا تھا کہ حضور پاک کو رب نے یہ معراج کا رتبہ دیا ہے۔ ابو جہل نے حضور سے سنا، نہیں
کریمانہ ابو بکر نے ابو جہل سے سنا تو وہ کہنے لگا کس کی بات کر رہے ہو؟ کون اتنے وقت میں آیا گیا؟ کہا جس کو تو اپنا یار کہتا ہے اس محمد الرسول اللہ کا اعلان ہے، میں ایک رات میں آیا اور گیا ہوں، ایسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر نے کہا جاؤ ابو جہل، تو حضور کی بات کرتا ہے اور پیغمبر کی خدمت میں آنے والا سید الملائکہ جبرائیل امین عرش سے فرش تک منٹوں میں خدمت رسول کے لیے آتا ہے، اور خادم آ سکتا ہے تو مخدوم نہیں آ سکتا۔ پھر قرآن بول اٹھا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ابو بکر بھی سچا، حضور بھی سچا، حضور پاک بھی سچے، سچائی ان میں بند ہے۔ میری بات کا مطلب اگر قرآن اکٹھا آتا یہ کیسے پتا چلتا کہ ابو جہل حضور کے منہ سے سن کے ابو جہل انکار کر گیا؟ ابو بکر وہ پیار والا ہے جس نے حضور کی بات ابو جہل سے سنی تو تصدیق کر دی۔ تو قرآن اسی لیے وقفاً وقفاً اترا تاکہ پتہ چلے یہ معاملہ ہو اوپر سے آیت آئے، یہ معاملہ ہو اوپر سے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہو، اسی لیے وقفاً در وقفاً قرآن اترا تاکہ اترتا بھی رہے اور ان لوگوں کی شان بھی بتاتا رہے۔ میرے ساتھیوں، میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ قرآن یوں آیا، وقفے وقفے سے آیا، لیکن جب قرآن پورا ہو گیا، قرآن مکمل ہو گیا، حضور کے دل نے وہ قربانی دی جو پہاڑ نہ دے سکے۔ پہاڑوں میں اترتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، حضور کے سینے نے قرآن برداشت کیا، اٹھایا، اس کو سنبھالا اور سنبھال کے حضور نے امت کو دیا، اور وہ قرآن صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو، فقہاء، علماء، اتقیاء، اصفیاء، سب سے آتا آتا آج آپ کے اور میرے مدرسے تک آیا ہے۔ آج قرآن یہاں آیا، ان مساجد تک آیا، ان لوگوں نے آپ کی اور میری اولاد کو پڑھایا۔ اب صرف مولوی پہ فرض نہیں ہے کہ یہ قرآن پڑھائے گا، اسی لیے اس کے ذمے ہے بابا مولوی پڑھائے گا تو ہمیں اپنی اولاد کو پیش کرنا ہوگا کہ انہیں پڑھاؤ۔ کیوں؟ قرآن تو ہمیشہ رہے گا، ہماری اولاد بھی قرآن کی خدمت میں استعمال ہو جائے۔ میں مثال دے رہا ہوں، یہ مسجد ہے، اس پہ کارپیٹ لگا ہوا ہے، کارپیٹ تو کوئی بھی لے کر دے دے گا، لیکن ہم خرید کے کیوں دیتے ہیں کہ یار پیسے تو کسی کے بھی استعمال ہو جائیں گے، اس جگہ ہمارا مال استعمال ہو جائے تاکہ لوگ نمازیں پڑھتے رہے، ہمیں ثواب ملتا رہے۔ لوگوں، قرآن کا حافظ تو اندھے، قرآن کے حافظ تو لنگڑے، قرآن کے حافظ تو کون سے لوگ بھی بن جاتے ہیں اگر اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں جسم سلامت دیا ہے، اللہ نے ہمیں اولاد اچھی دی ہے، تو ہم اپنی اولاد کو اور خود کو بھی اللہ کے قرآن پہ لگا دیں۔ صرف بچوں میں نہیں، بچیوں میں بھی لگا دیں۔ آج ہم بچوں کو تو پڑھاتے ہیں، بچیوں کو نہیں پڑھاتے۔ یاد رکھو، ایک مرد کا پڑھ جانا ایک فرد کا پڑھ جانا ہے، لیکن ایک عورت کا پڑھ جانا ایک پورے گھرانے کا پڑھ جانا۔ میری والدہ کو اللہ پاک غریق رحمت فرمائے، میری 7 بہنیں، ہم ساری کی ساریوں کو اماں نے قرآن پاک پڑھایا، ابا جی نے پڑھایا قرآن کا ترجمہ تفسیر۔ ہم 5 بھائی تھے، 2 ہمارے فوت ہو گئے، ہم 3 بھائی رہے۔ ہمیں ہماری ماں نے بچپن میں رات کو سوتے وقت ڈرانے والے قصے نہیں سنائے، جیسے ہم کہتے ہیں نا سمپو ہو آوے سیا، ہم کہتے ہیں نا ہو، پتہ نہیں ہو کیا بلا ہے، آج تک یہ بھی نہیں پتا، تو ڈرا کے سلا دیتے ہیں۔ ہاں نہیں، اگر آپ کو ہو کا تعارف ہے تو مجھے بتا دینا، میں تو نہیں جانتا کیڑے محلے چلاندہ ہے، ایسے لوگوں نے بنایا ہوا ہے نا۔ تو ہمیں ہماری اماں حضور علیہ السلام کے واقعات سناتی، انبیاء کے قصے سناتی، صحابہ اہل بیت کے واقعات بتاتی۔ میں رب کی قسم کھاؤں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں حانس نہیں ہوں، اللہ جانتا ہے، آج وہ آیات میں سامنے آتے ہیں نا تو مجھے اماں یاد آ جاتی ہے۔ میں نے رات کو سوتے وقت اپنی والدہ مکرمہ سے سب کچھ سنا۔ آج اللہ نے ہمیں قبول کیا تو ان کی قبر ٹھنڈی ہو رہی ہوگی، ان کی قبر پہ اجر مل رہا ہوگا۔ تو میرے دوستوں، ہم اپنی بچیوں کو بھی پڑھائیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، بھائی نے بتایا نا قاری عبید الرحمن صاحب کہ یہ بھی اور ان کی ہمشیرہ بھی، انہوں نے زندگی اس کے لیے وقف کر دی، اور 60 بچیاں ماشاءاللہ مدرسے میں رہائش پذیر اور قرآن پڑھ رہی ہیں۔ یہ صرف ان کے لیے برکت نہیں ہے، یہ پورے اہل علاقہ کے لیے برکت ہے، اس پر تو خوش ہونا چاہیے۔ یقین مانیے، میں آپ کو ایک بات سمجھانے لگا ہوں، توجہ رکھیں۔ میں بلوچستان گیا، وہاں علاقہ چاغی کے کچھ دوست ملے، وہ مجھے کہنے لگے حضرت چاغی کے ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، ہمارا پورے پاکستان پہ حق ہے۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟
کہتے ہیں جو پاکستان کا یوم تکبیر آتا ہے نا، جس میں میزائل اور بم بلاسٹ ہوئے ہیں اور ہمارے میزائل کے ایٹمی قوت بنی ہے، تو ہمارے سٹی میں ہوئے ہیں۔ اسی طرح گیس آپ لوگ گھروں میں جلاتے ہیں، لیکن سوئی والے تو سچ کہتے ہیں نا کہ اس پہ ہمارا حق ہے، سوئی کے علاقے سے گیس نکلا ہے نا، ڈیرا بگٹی۔ ہاں تو بھائیو، جیسے وہ علاقے والے اپنی اس چیز پہ فخر کرتے ہیں، تو جہاں 60 بچیاں قرآن کی قاری اور حافظ بن رہی ہوں، ہمیں نہیں فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے فخر کا مقام ہے؟ ہمارے لیے کتنا معاملے کا مقام ہے۔ دیکھو اس طرح پڑھ رہے ہیں، تو یہاں جتنے آپ اور ہم بیٹھے ہیں، ہم یہ طے کر لیں کہ ہم اپنی بچیاں بھی اور اپنے بچے بھی ان کے حوالے کریں گے، یہ قرآن پڑھائیں گے، حضور کا فرمان پڑھائیں گے۔ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جتنے دوست بیٹھے ہیں سارے کریں گے انشاءاللہ۔ جتنے بیٹھے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو وعدہ کر لیں کہ ہم اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، اپنی بچیوں کو قرآن پڑھائیں گے، علاقے تک اس بات کو لے جائیں گے، ساتھیوں تک پہنچائیں گے، اور اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات دلائیں گے۔ کریں گے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے۔ ہمیں قرآن کی خدمت میں خود کو استعمال کر کے اپنے اور اپنے اموال کو، اپنی اولاد کو اس میں حصہ ڈالنا چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ میں کہتا ہوں، اسکول کالج پڑھاتے ہو تو اسکول کالج پڑھانے کے ساتھ ساتھ مدرسہ بھی پڑھاؤ۔ اسکول کالج میں وہ تعلیم ہے جس کا فائدہ دنیا میں ہوگا، اور جب آنکھ بند ہو جائے گی نا، پھر قبر میں فائدہ اللہ کے قرآن کا ہوگا، حضور کے فرمان کا۔ یہاں سرکار کا فرمان جائے گا یا رب کا قرآن جائے گا۔ قبر کے اندر اگر ہمیں یہ چیزیں چاہیے کہ ہمارے معاملات وہاں ٹھیک ہو، تو اپنی اولاد کو عالم بھی بناؤ اور حافظ بھی بناؤ۔ جن بچوں اور بچیوں نے قرآن پڑھا ہے، یہ عالم بن گئے ہیں، میں ان کے والدین کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اساتذہ کو بھی، معاونین کو بھی، ان بچوں کو بھی، اور ساتھ ان کے والدین سے گزارش کروں گا، ابھی قرآن پڑھایا ہے، انہیں عالم بھی بناؤ، تاکہ یہ بچے بچیاں تمہیں بتا پائیں اللہ کیا بتاتے ہیں، رسول اللہ کیا بتاتے ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اللہ پاک آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پہ، دین اسلام پہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، آپ کی دینی اور دنیاوی تعلیم کیا ہے؟ میں نے کہیں سے نوکری تو نہیں مانگی کہ آپ مجھ سے سی وی مانگ رہے ہیں؟ ہاں، میں کہ تھوڑے کو لا کے نوکری دی درخواست کی تھی، میں نے اتو جواب دے دو یار، جو میں نے پڑھا ہے اللہ قبول فرمائے، اللہ مجھے دنیا میں اجر دے رہا ہے، اللہ آخرت میں بھی اجر دے دے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کیسے ہوئی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو زبردستی شہید کیا گیا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ خاتون جنت کے بارے میں بات کرتے ہوئے زبان کو سنبھال کے بات کرنا چاہیے۔ حضور پاک علیہ السلام کی چوتھی اور چہیتی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا انتقال ہوا ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے 6 ماہ بعد یہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، تو ان کا انتقال ہے۔ جو شہادت والی باتیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں کہ ان کو کسی نے نعوذ باللہ مارا اور شہید کیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ خواہ مخواہ کی لوگوں کی بے سر و پا حکایتیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ مولانا اسد صاحب نے حکومت میں رہ کر رشوت لی ہے، آپ بندہ لے آئیں، وہ بیوی کی طلاق اٹھا کے کہہ دے کہ جو ہم نے رشوت لی ہے، میں پکڑ کے اس کو مولانا اسد صاحب کے پاس لے جاتا ہوں، بات گزدہ میدان میں فیصلہ ہو جائے گا۔ ادھر ادھر کی باتیں کر کے آپ لوگ ان معاملے کو اٹھاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان اتحاد کیوں کرتا ہے؟ وہ 6 لاکھ علماء کا قائد ہے، اسے پتہ ہے کیا معاملہ رکھنا چاہیے اور کیا معاملہ نہیں رکھنا چاہیے۔ حضرت علی اور حضرت عائشہ میں جنگ ہوئی تھی، اس کا پس منظر بتا دیں۔ حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو جنگ ہے، اس کا نام جنگ جمل ہے۔ جنگ جمل میں جب شروع ہوئی تھی تو ان سازشیوں نے لڑایا تھا، 2 لشکر موجود تھے، اپنے اپنے رہ رہے تھے، ادھر والوں پہ بھی تیر مارے، ادھر والوں پہ بھی تیر مارے۔ جب رات کو سو رہے تھے جنگ شروع ہو گئی، جب شام کو جنگ ختم ہوئی تو انہوں نے کہا جی تم نے کیوں جنگ چھیڑی؟ انہوں نے کہا ہم نے نہیں چھیڑی۔ جب تم نے چھیڑی، کہا جی ہم نے نہیں چھیڑی۔ پتہ چلا وہ دشمن نے لڑایا تھا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ادھر والوں کے جنازے بھی پڑھے اور ادھر والوں نے حضرت علی کے لشکر کے جنازے پڑھے۔ آپ آدھی بات کرتے ہو، پوری بات نہیں کرتے۔ جنگ جمل کی پوری بات کر لو، ادھی گل نل ادھا ایمان آندہ ہے، پوری گل نل پورا ایمان تے گل کر لاؤ۔ اس طرح بات نہیں ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں، خدا کے بندے، اس لیے پوری بات سمجھ جایا کرو۔ کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ مومن 1 آنت سے کھاتا ہے، کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے؟ ہاں یہ حدیث ہے، المؤمن یأکل من عمعہ والمنافق یأکل من 7 امعاء۔
ٹھیک ہے، اس کی اپنی پوری تشریح ہے. یہ نہیں ہے کہ جس نے ایک کے بجائے 2 روٹیاں کھا لی ہو تو اسی وقت کفر دا فتویٰ ٹھوک دو، اینج نہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کا پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد چل رہا ہے، آپ کو کوئی خبر ہے؟ بھائیو، اگر ہمارے کوئی سیاسی مخالف ہیں اور وہ لوگ ہمارے دروازے پہ ہم سے ملنے آتے ہیں تو ہماری داڑھی ٹوپی پگڑی کا کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم ان کو گالیاں دے کر بھگا دیں؟ دفع ہو جاؤ تو ساڑھے کل آن دی لوڑ کوئی نہیں. اس طرح ہوتا ہے. گھر آئے مہمان کی بندہ قدر کرتا ہے، چہ جائے کہ وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو. ہمارے پاس تو ہمارے مسلمان بھائی آئے ہیں، اس پر کیا اعتراض ہے؟ جو اعتراض تھا یہودیت کی لابی کے لیے کام کرنے کا، جب تک وہ معاملہ صاف نہیں ہوگا اتحاد نہیں ہوگا، یہ بات طے ہے. لیکن ان کا آنا، ان کو ویلکم کہنا، ان کو اپنے پاس بٹھانا، ان کی بات سننا، ان کو اپنی بات بتانا، اس کو اتحاد کہتے ہیں. بندہ کسی کی بات سن لیتا ہے، یار وہ کہتے نہیں ہے دشمن ہی تو بوئے تھے آ جاوے تھے بندہ عزت نال ملنا ہے، تو اس طرح ملنے میں کیا حرج ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، وہ چل کے آئے ہیں، ہم چل کے نہیں آئے. آپ نے سوال کیا مولانا اتحاد کر رہے ہیں، اس کی جگہ آپ یہ کہتے کہ وہ لوگ اتحاد کر رہے ہیں. کل تک کرپشن کا الزام آپ پہ لگاتے تھے، کل تک برے نام آپ کو پکارتے تھے، تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ان کو احساس ہو گیا ہے اسی لیے وہ اس کی معافی تلافی کے لیے آئے ہیں. ہم تو آج بھی کہتے ہیں اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے. جو الزام جمعیت کی طرف سے ان پہ لگتا ہے اگر وہ اس کی صفائی دے دیں یا وہ کام چھوڑ دیں تو ہمیں میرے خیال میں ساتھ چلانے میں کوئی حرج تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب تک معاملات طے نہ ہوں، ابھی تو معاملہ بالکل درمیان میں ہے. لوگ کہہ رہے ہیں اس پر کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا جیسے آپ نے سمجھا ہوا ہے. حضرت مولانا سے اس دن سوال ہوا کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو اپوزیشن میں تو پی ٹی آئی بھی بیٹھے گی، تو آپ ایک بینچوں پہ بیٹھیں گے. مولانا نے کہا ہمارا ان کے ساتھ کوئی جسموں کا اختلاف تو نہیں ہے کہ وہ ادھر بیٹھیں ہم ادھر بیٹھیں تو ہم بیٹھ نہیں سکتے. جسموں کا اختلاف تو نہیں ہے، اختلاف تو ذہنیت کا ہے، نظریات کا ہے. اگر ذہنیت ٹھیک ہو جائے، کل وہ علماء کو گالیاں دیتے تھے، یہ بیرونی ایجنڈا ہے کہ علماء کو بدنام کر دو. یہ قادیانیوں کا ایجنڈا ہے، کیونکہ قادیانیوں کو کافر اقلیت قرار، علماء سیاسی علماء نے کافر اقلیت قرار دلوایا تھا باقی تمام سیاسی لوگوں کو ساتھ ملا کر، اس لیے قادیانی علماء کو گالیاں دیتے ہیں. اگر پی ٹی آئی کے دوست یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ یہ قادیانیوں کا کام ہے، ہمیں علماء کی عزت کرنی چاہیے، تو ہم انہیں سینے سے لگانے پہ کوئی حرج تو نہیں کریں گے. ایک بندہ ہاتھ بڑھا رہا ہے اور وہ اپنی غلطی اگر تسلیم کرتا ہے تو ہمیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ابھی تک تو ایسا کچھ ہوا بھی نہیں ہے جس بنیاد پر لوگوں نے اس طرح کی باتیں چلا لی ہیں. مولانا فضل الرحمان شیخ الہند کا وارث ہے، 6 لاکھ علماء کا قائد ہے. ٹھیک ہے، آپ کو فکر ہے، اس کو فکر نہیں ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ہم اس طرح جو ہے نا کیا کہتے ہیں، ہم کوئی ریت پر اپنے پاؤں رکھیں. ہمارے پاؤں چٹان سے مضبوط پہاڑ پر ہیں انشاءاللہ. ایسا نہیں ہے. دیکھو 5 اور 6 سیٹیں ہیں مولانا کے پاس، جن کے پاس 90 سیٹیں ہیں وہ مولانا کے گھر آ رہے ہیں. آپ کہتے تھے یہ کرسی والوں کے پیچھے بھاگتا ہے، اب کرسی ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے. تو مولانا نے پہلے دن کہا تھا کہ ہمیں مقناطیس کہنے والوں، مقناطیس چمٹتا نہیں ہے، مقناطیس کھینچتا ہے. تو انہوں نے تو کھینچ لیا ہے. اور پھر بھی میں ویلکم کرتا ہوں اس وفد کو. اس طرح سے کوئی اور وفد بھی آئے اور جو ہمارا اگرچہ سیاسی مخالف کیوں نہ ہو، ہم اپنے مذہبی مخالف کو بھی اپنے ہاں آنے پر ویلکم کہتے ہیں، چاہے جائے کہ سیاسی مخالف کیوں نہیں کہیں گے. لیکن ابھی کوئی اتحاد نہیں ہے. اگر اتحاد کی بات چلی تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک کلیش کا پہاڑ ہے. اس پر معاملہ سالو ہوگا، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اگر یہ معاملہ سامنے آتا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے. ہاں، علماء کو گالیاں دینا انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اب مولانا کو ماشاءاللہ مولانا کہتے ہیں، تو میں اس بات پہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ، بہت اچھا، تھینک یو کرتا ہوں آپ کو کہ آپ اب پٹڑی پہ آ گئے ہیں، اب آپ لائن پہ آ گئے ہیں. آپ سیاست کریں، سیاست کے اصولوں میں رہ کر کریں، لیکن سیاست کے لیے بھی استاذوں کی شاگردی اختیار کریں. کہتے ہیں نا، مولانا نے کہا نہیں تھا سیاست سیکھنی ہے تو آپ کو ہماری شاگردی اختیار کرنی پڑے گی. تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے دھوکہ دیا ہے، کسی اور کو بھی دیا ہے، کل آپ بھی ان کے اعلیٰ کار بنے تھے، اس سے آپ ہٹ رہے ہیں اور آپ سنجیدہ زبان پہ آ گئے ہیں، تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. انشاءاللہ سنجیدہ نظریات پہ آ جائیں گے تو تب ہم انشاءاللہ آپ کو سینے سے بھی لگا لیں گے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.